نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة او كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ ہمارا آج کے درس حدیث کا موضوع دنیا کی حقیقت ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی قیمت اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، ما سکا کافرا منہا شربا، اللہ ایک گھونٹ پانی بھی کسی کافر کو نصیب نہ فرماتا۔ اس حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کو واضح فرمایا کہ دنیا کی حقیقت کی کیا قدر اور قیمت ہے۔ فرمایا دنیا کی قدر اور قیمت اتنی بھی نہیں اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ میں کہ جتنی ایک مچھر کا پر ہے۔ مچھر کے پر کی کیا قیمت بنے گی، اس کی کیا حیثیت اور قیمت ہے ہمارے ہاں۔ فرمایا جس طرح اس کی کوئی قدر اور قیمت نہیں، اللہ کے ہاں بھی اس دنیا کی کوئی قدر قیمت نہیں۔ اگر اس کی قدر اور قیمت ہوتی تو کافر کے پاس دنیا نہ ہوتی، کیونکہ اللہ اس کو ایک گھونٹ پانی دینے پر بھی راضی نہیں تھے۔ لیکن کیونکہ یہ بے قدری چیز ہے، اور جو چیز کسی کے ہاں کامیاب، جس چیز کی کسی کے نزدیک قدر اور قیمت نہ ہو، وہ آدمی اس کو چھوڑ دیا کرتا ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑتا۔ جس طرح کہ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے، اور یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ علیہ السلام مثالوں کے ذریعے اپنے پیاروں کو بات سمجھا دیا کرتے تھے، کہ تاکہ صرف الفاظ سن کر وہ بھول نہ جائیں، جب مثال سے گزریں گے اور تمثیل کے طور پر کوئی چیز ان کے سامنے ہوگی تو وہ چیز ان کے ہاں رچ اور بس جائے گی۔ آپ علیہ السلام ایک راستے سے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ علیہ السلام کی نظر ایک بکری کے برے ہوئے بچے پر پڑی۔ آپ علیہ السلام وہاں ٹھہر گئے، وہ بکری کا بچہ پھولا ہوا بھی ہے، بدبو بھی پڑ رہی ہے، اور صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ تو ایسے مقامات پر ٹھہرتے نہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ ٹھہر گئے؟ آپ کے گرد جمع ہوئے، اب کسی نے ناک کو چھپا رکھا ہے، بدبو کے پھونکے آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بکری کا بچہ کون مجھ سے 1 درہم کے بدلے خرید لے گا؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، اس بکری کے بچے کو تو ہم مفت پر لینے پر تیار نہیں، چاہے جائے کہ ہم 1 درہم اس کے اوپر لگائیں۔ آپ نے فرمایا جس طرح تمہاری نگاہ میں، جس طرح تمہارے نزدیک اس بکری کی جو بچے کی قیمت ہے یہ بے وقعت چیز ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، تم میں سے کوئی اس کو فری میں لینے کو بھی تیار نہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دنیا کی قدر اور قیمت اس بکری کے بچے سے بھی گئی گزری ہے۔ یہ بات سمجھانے کا مقصد کیا تھا کہ دنیا میں رہو لیکن دنیا کے ساتھ دل نہ لگاؤ، دنیا میں رہو دنیا کو دل میں نہ بساؤ، دنیا میں رہو ساری چیزیں دنیا پر نچھاور نہ کر دے۔ آدمی کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور آخرت کی فکر یہ انسان کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اگر آخرت کی فکر انسان نہ کرے، دنیا میں لگا رہے، تو یہ دنیا اسے دھوکے میں ڈال دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کا جو ساز و سامان ہے، دنیا کی جو زیب و زینت ہے، یہ تو تھوڑی سی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت جون سی ہے یہ والآخرۃ خیر لمن اتقیٰ، اور آخرت فرمایا یہ متقیوں کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیاوی جو ساز و سامان ہے یہ تو تھوڑا سا ہے، وان الاخرۃ ہی دار القرار، ہمیشہ رہنے کا جو جگہ ہے وہ تو آخرت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی مسلمان سے اور انسان سے ایک گلہ اور شکوہ بھی کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں دنیا کی قدر اور قیمت نہیں ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ آخرت زیادہ کارآمد چیز ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں دنیا کی ایک چھوٹی عمر ہے اور آخرت بغیر عمر کے اور لا تعداد ہے۔ فرمایا لیکن اس کے باوجود بھی تمہارا مزاج یہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، باقی اور بہتر جون سی چیز ہے وہ آخرت ہے، تمہیں اسے ترجیح دینی چاہیے تھی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، سارے کا سارا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے تم غافل ہو۔
تمہارا اللہ کی طرف سے دھیان نہیں ہے۔ اگر اس کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا تو کبھی بھی یہ بات نہ آتی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دے کر سمجھا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی دنیا اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر اور قیمت نہیں ہے۔ قدر اور قیمت لگے گی تو اعمال کی، قدر اور قیمت لگے گی تو تقوی کی، اور قدر اور قیمت لگے گی تو رنگ اور نسل کی نہیں لگتی ہے انسان کے اعمال کی۔ کیوں فرمایا کہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں، کیونکہ قیمت ہوتی تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کافر مسلمانوں کے بنسبت زیادہ سکون میں ہیں، زیادہ راحت میں ہیں، زیادہ مال ہے، زیادہ آسائشیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ جو کچھ انہوں نے مزے اڑانے تھے یہاں اڑا لیے، جو کچھ انہوں نے نوازا جانا تھا ان کو یہاں نواز دیا گیا، آخرت میں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان یہاں تکلیف میں ہے، مسلمان یہاں پر پریشانیوں میں ہے۔ اس کی وجہ یہ فرمایا دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا جون سی ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور آخرت کے لیے فرمایا آخرت جون سا مومن کے لیے جنت ہے۔ کیوں کہ آدمی قید خانے میں خوش ہو کر نہیں رہتا، آدمی قید خانے میں ہر چیز بھلا کر بیٹھ نہیں جاتا کہ بس میں نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اس کو ہر وقت یہ فکر دامن گیر رہتی ہے، کیسے ہو میں یہ علاقہ چھوڑوں، یہ جگہ چھوڑوں، اپنے پیاروں میں چلے جاؤں، یہ جگہ چھوڑ کر اپنے گھر میں چلے جاؤں۔ یہ ساری سوچ بیچار اس کو کیوں بنتی ہے کہ وہ وہاں پر تنگ ہوتا ہے، وہاں پر خوش نہیں ہوتا۔ اگر خوش ہوتا تو رہ جاتا۔ فرمایا اسی طرح مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے۔ مومن جب دنیا میں آتا ہے تو خوش نہیں رہتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ بس جی میں خیر اور سکون سے رہ جاؤں۔ اس کو ایک فکر یہ ہوتی ہے کہ میں جیسے تیسے اپنے رب کے پاس پہنچ جاؤں، کیونکہ میرے لیے وہ زیادہ بہتر چیز بھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا، ارشاد فرمایا رونے لگے۔ بیوی پوچھنے لگی خیر ہو، کیا موت سے ڈر لگ رہا ہے یا کوئی اور کیفیت ہے؟ فرمایا نہیں، یہ آنسو خوشی کے آنسو ہیں کہ یہاں جتنا رہنا تھا رہ لیا، اب جا کر اپنے پیاروں سے ملیں گے، پاک پیغمبر کی زیارت کریں گے، اپنے جو گزرنے والے دوست ہیں ان کے پاس جائیں گے اور ان سے ہماری ملاقات ہوگی۔ اس وجہ سے خوش ہو رہا ہوں کہ یہ مومن خوش ہوتے تھے، پریشان نہیں ہوتے تھے۔ یہ خوش ہونے کی وجہ سے سب کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا ان کے دل میں گھر نہیں کر رہی تھی۔ حضرت اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کو اگر تم موازنہ کرنا چاہو کہ دنیا اور آخرت کا موازنہ کیا ہے، فرمایا سمندر کے کنارے جاؤ، انگلی کو سمندر میں بھگو اور نکالو، جتنی یہ پانی لایا ہے، اس پانی کی اور اس سمندر کی کوئی آپس میں مناسبت ہے، کوئی تناسب بنے گا؟ فرمایا جس طرح ان کا تناسب ہے بین اس طرح دنیا اور آخرت کا۔ حالانکہ یہ سمجھانے کے لیے بات کہی ہے، وگرنہ دنیا یہ محدود ہے، آخرت لا محدود ہے۔ دنیا فانی ہے، آخرت لاسانی ہے، اس کو برفنا نہیں ہے۔ فرمایا یہ سب چیزیں ہیں صرف یہ بات سمجھانے کے لیے کہ سمندر سے ایک قطرہ نکلا اور جتنا سمندر کا پانی ان میں کوئی نہ کوئی تناسب بن سکتا ہے۔ فرمایا دنیا اور آخرت میں اس طرح ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بالکل حقیر اور تھوڑی چیز۔ اب دنیا سے یہ مطلب نہیں کہ آدمی ہر چیز کو چھوڑ دے، نہ کھائے نہ پیے نہ لباس نہ رشتہ دار نہ کسی کے حقوق ادا کرے۔ دنیا نقصان دہ تب ہے جب یہ دل میں گھر کر جائے۔ کسی اللہ والے نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا دنیا کی اور انسان کی مثال ایسے ہے جیسے کشتی اور پانی۔ اگر کشتی پانی کے اوپر چلتی رہے گی یہ محفوظ رہے گی، اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا تو یہ کشتی بھی ڈوبے گی، کشتی والا بھی ڈوبے گا۔ فرمایا دل یہ دنیا کے اوپر رہے، بس یعنی اپنی ضروریات پوری کرے، اس میں دل نہ لگائے، لیکن اگر یہ دنیا اس کے دل میں آ گئی، اس کے دل میں گھر کر گئی، فرمایا یہ اس کو ڈبو دے گی، یہ اس کو نقصان پہنچائے گی، اور یہ ڈبونا اور نقصان پہنچانا اس کے لیے بڑا شرمندگی کا باعث بنے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے اور اپنے شاگرد سے پوچھنے لگے بتاؤ بے وقوف کون؟ اس نے کہا اللہ امیر المومنین، بے وقوف وہ ہے جو اپنی آخرت کے بدلے میں دنیا بنا لے، یعنی اپنی دنیا کے بدلے اپنی آخرت کو برباد کر دے کہ میری دنیا بن جائے، میرا دنیا میں معاملہ بن جائے، میری راحت ہو جائے، لیکن آخرت کی فکر چھوڑ دے۔ فرمایا اس سے بڑا بے وقوف احمق کون ہے؟ یہ تو بے وقوف ہے، اس سے بڑا بے وقوف؟ فرمایا آپ بھی جانتے ہیں، ہمیں بتا دیجئے۔ فرمایا اس سے بھی بڑا بے وقوف وہ ہے جو دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر دے۔ آج میں اور آپ غور کریں کہ ہم کس طرح دوسروں کی دنیا کی خاطر
کہ میرے بیٹے کی دنیا بن جائے، میرے گھر والوں کی دنیا بن جائے، میرے رشتہ داروں کی دنیا بن جائے، میرے بہن بھائیوں کی دنیا بن جائے۔ ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم رشوت لیتے ہیں، ہم لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، ہم لوگوں کے حق پر قبضہ کرتے ہیں، ہم بہنوں کے حق کو دبا لیتے ہیں، ہم اہلیہ کے حق مار کو دبا لیتے ہیں، ہم ماں باپ کے حقوق کو دبا لیتے ہیں۔ صرف فکر کیا ہے کہ کس طرح میرے اولاد کی دنیا بن جائے۔ یہ دوسروں کی خاطر اپنی آخرت برباد فرما رہا ہے۔ یہ فرمایا کہ یہ اس سے بڑا بے وقوف ہے، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ تو لہذا اگر ایک آدمی دنیا کے کام میں مصروف ہے، دل مسجد میں ہے، دنیا کے کام میں مصروف ہے، دل ذکر کی طرف ہے، دنیا کے کام میں مصروف ہے، دل اللہ کی رات پہ لگا ہوا ہے، فرمایا یہ آدمی مومن ہے، یہ آدمی دنیا دار نہیں دیندار ہے۔ اور ایک آدمی مسجد میں ہے، مسجد میں سوچ بچار کر رہا ہے، دل اس کا دنیا کی طرف لگا ہوا ہے، فرمایا یہ آدمی دیندار نہیں بلکہ دنیا دار ہے۔ لہذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دنیا کی نفی شریعت نے جو کی ہے اس کی محبت کے اعتبار سے کی ہے کہ دنیا کی محبت انسان کے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں یہ بطور ضرورت ہو، دنیا کی محبت اس میں گھر نہ کرے جو نفی کی ہے، وگرنہ رہبانیت کی شریعت نے حوصلہ شکنی کی ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، کہ رہبانیت نہیں کہ سب کچھ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ ہاں جو ہے اس کے اوپر صبر اور شکر کرو، اور جس کے پاس دنیاوی ساز و سامان جتنا کم ہوگا وہ اتنا راحت میں ہے، اگرچہ دنیا میں بظاہر اسے یہ محسوس ہوتا ہے۔ فرمایا جو آدمی غربا ہیں، یہ فقراء اور غربا یہ اغنیاء سے آدھا دن پہلے جنت میں جائیں گے، اور آدھا دن دنیا کا نہیں 12 گھنٹے کا، یہ آدھا دن آخرت کا ہے جو ایک دن 1000 سال کے برابر، یعنی 500 سال پہلے فقراء اغنیاء سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو فرمایا یہاں پر جو نفی ہو رہی یہ دنیا کی محبت کی ہے، وگرنہ دنیا اللہ نے کسی کو دی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، بڑا مال دولت اللہ نے دیا۔ ایک مرتبہ اماں فرمانے لگی کہ عبد الرحمن ابن عوف کے جب قافلے مدینہ میں داخل ہوئے سامان تجارت لے کر، تو ایسے لگتا تھا جیسے زمین کے اوپر زلزلہ آ گیا، یعنی اتنا ساز و سامان سے بیک وقت قافلہ آیا کہ مدینہ کی زمین لرز اٹھی۔ حضرت عثمان غنی کو اللہ نے مال دیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے پاس بچا کر نہیں رکھا، اور انہوں نے مال کو خرچ کیا اللہ کی راہ میں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب بھی ہے کہ مال میں نے دیا ہے اللہ کی راہ میں دیں۔ حتیٰ کہ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج عثمان نے اتنا اللہ کی راہ میں دیا اور یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس کے بعد یہ کوئی عمل کرے تو اس کا عمل اس کو نقصان نہیں دے گا۔ تو میں بھی اور آپ بھی یہ نیت فرمائیں کہ ہم دنیا کے رہیں گے لیکن بطور ضرورت، دنیا میں کام کریں گے لیکن بطور ضرورت۔ ہاں آخرت کے لیے ہم فکر کریں گے، اور دنیا اگر اللہ نے ہمیں دی تو ہم اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں گے، اور نہ ملی تو صبر اور شکر کریں گے کہ مولا جس حال پہ تو رکھنا چاہے ہم راضی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ رمضان کو ہمیں قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔